اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ. کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے. دیکھیے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے. انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز. رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے. اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود. وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا. باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں. عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے. خیر کا خدا اور شر کا خدا اور. ایک یزدا ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا. لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں. یہی معاملہ عرب میں تھا. اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے یہاں. قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہے. آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈ اینڈ گاڈیسز. وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے. وہی وہاں تھا اللہ، وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں. لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں. بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے. اب آئیے اقسام شرک. اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق. اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک. عقیدے میں نہیں، عمل میں ہے. ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی. ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک. ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا. لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے. کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے. وہ شرک، لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا. ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا. اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے. شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا. ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا. ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر. میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے. کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا. گویا کہ یہ آخری منزل ہے. یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں. یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے. ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس. تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم. اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی. ابو الانبیاء. اور نمبر 3
انی جاعلک للناس اماما، امام الناس. اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے. میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے. اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں ایک، اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجئے. شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں. شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3. اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے. میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں. اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی صفات پر ہونی چاہیے. 1 گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں. 6 گھنٹے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا. وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجیے اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں. یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں. باقی یہ کہ تفصیل تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی. وہ شوق ہو تو وہ کیسے آپ سنیے. تو 3 تقسیمیں ہو گئی. شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک. شرک فی الصفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو. بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی. اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی. شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے. اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ بندہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہے، ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت. شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں. تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت. درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی صفات کا. اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات. اس کی 2 قسمیں، اب اس کو تقسیم کیجئے 2 میں. ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے. یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہیں. کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا. اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں؟ نو وہی ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے غور کیجیے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا خدا ہوگا. انسانوں میں آ جائیے، سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا. یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم نوع. یہ بدترین شرک. اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اور واقعہ یہ ہے کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا صلبی بیٹا ہے. اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد. ان میں ذرا فرق ہے. ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو. کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اپارچونسٹ. ابن الوقت کوئی اصول نہیں، گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس. یہ کیا ہے؟ ابن الوقت. لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہے، تو تعویل ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے ولد کہا ہے. ولد کسے کہتے ہیں؟ صلبی بیٹے. یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو.
تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تسلیم کر دیا، حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو خود فانی ہو۔ کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی؟ ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے، یہ ایک اٹرنل ہونے کی خواہش ہے، انہیرنٹ، نام چلے گا۔ اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا۔ یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے نسل چلتی ہے۔ اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جو خود فانی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی احتیاج۔ تو آپ نے بات سمجھ لی، میں بہت مختصر بات کروں گا آج۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ، بنی اسماعیل، جو موحد کامل تھا ابراہیم، جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان من المشرکین، ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مؤنث، لات، عزا، منات، یہ سب کیا مؤنث نام ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں۔ اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں، لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ، تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں۔ ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا، انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی جو تمہیں خود پسند نہیں۔ الکم البنون، تمہارے لیے بیٹے ہوں، وَلَهُ الْبَنَاتُ، اور اس کے لیے بیٹیاں۔ یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے، تنزیہ پیرایا ہے، لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے۔ بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک، یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات، ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا، ہم کفو بنا دینا، ہم پلہ بنا دینا، ذات میں شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا، جس کو سنو سے قرآن کے مساوی، وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا۔ ولد دونوں پر جاتا ہے، اولاد جیسے آپ کہتے ہیں، اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا۔ ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فی الذات کی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں۔ ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں۔ فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فی الذات کس شکل میں پیدا ہوا؟ دو شکلیں پیدا ہوئی، ایک ہمعوست اور ایک حلول۔ حلول کیا ہے؟ اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا، انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا، اوتار کا عقیدہ، انگلش میں گاڈ انکارنیٹ۔ عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گاڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا، خود خدا نے یہ شکل اختیار کر دی۔ رام چندر جی ہو، کرشن جی مہاراج ہو، کیا ہے؟ یہ اوتار ہیں، اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا۔ سمجھ میں آگے؟ اور ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے، دیکھیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ، لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت باریک باتیں ہو جائیں گی۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا؟ یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے، خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں، لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ وہ تو سوچتا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر، وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو، وہ اور سوچے گا۔ یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی، کیسے پیدا کی؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے، بڑھئی نے بنایا اس کو، بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے، لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی، لکڑی تو تھی نا، اس سے میز بنائی۔ لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی، مادے سے یہ بنا دی۔ کوئی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے، مٹی تو ہے نا پہلے، تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا دی۔ ٹھیک، یہ بھی سنویت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی۔ تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا۔ کیسے؟
جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے. پانی کہاں سے آیا؟ برف سے. اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی. اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے. یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا. یہ دو فلسفے ہیں. کیا ہے یہ؟ بدترین شرک. پہلی، اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں؟ اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا. اس لیے کہ وہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے. وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا. یہ ہے شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن یا حلول اور ہماؤس. سمجھ میں آگے؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا. اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے. کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلا یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں. اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ. عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی. اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا. یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے. تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا. اچھا میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں. حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ؟ نبی اور امتی. حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا. کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجیے گا. حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں. آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے. صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے. یہ صرف اس کام کے لیے ہے. باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے. غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے. دیکھیے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے. جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد رسول اللہ. یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی. یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ. یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ. یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر؟ خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں. لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کی؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے. وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں. ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے. میں رسول ہوں، تم نہیں ہو. یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا. ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا.
یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تو میلہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری وہ ہے، یہ تحفظات ہے، یہ بچاؤ ہے، یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے، اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے۔ شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے، والشعراء یتبعهم الغاوون الم تری انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون۔ مبالغہ نہ کرے تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر شعر کائے کو کہنا ہے نظر کہو بھائی، مبالغے سے اس میں ایک تاثیر بنا۔ وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے نعت گوؤں نے کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں۔ مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا، کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہموست کا رنگ بھی پیدا ہو گیا۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند صبو کش، خود برسر آکوزا خریدار بے آمد بشکست و رواں شد۔ وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے، لیکن ہے کیا؟ وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گئے۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند صبو کش، خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی، اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے۔ اب آپ اس پر سر دھنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی اماؤس سے؟ لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا؟ یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ شاعروں کی باتیں سن لیا کریں، اللہ اللہ خیر سن۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستند عقائد ہو، جو ان کی کتابوں میں درج ہو، ان سے بات ہو۔ تو یہ چیزیں، یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں ہے، نعت گوؤں میں ہے، یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود نہیں۔ البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج۔ آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے۔ میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا۔ ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی۔ آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر
اور سورہ صاد، جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا، ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے۔ یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی۔ دیکھو، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا۔ بات ختم ہو گئی۔ نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گزن نہیں پہنچا سکتا، ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں؟ یہ ہے فرق سارا۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا نام۔ انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں۔ وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر کی میں نے سنی۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں۔ بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان۔ آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان۔ ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے، یا ابت ہے، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، ابا جان۔ کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اب جانتے ہیں کہ وہ بشر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو۔ آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے۔ کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان۔ اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے ہے۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوم وصال۔ خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا۔ صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے؟ فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں۔ نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں۔ آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ پھر مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں، سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے، معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں
تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست، لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھے. اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض. یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچ تان کے سوا کچھ نہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، شرک فی الذات. اب آئیے شرک فی الصفات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں. بنیادی بات، ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے. ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے. لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے. اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں. اللہ موجود، ہم بھی موجود. اللہ زندہ، ہم بھی زندہ. اللہ علیم، تو انسان علیم بھی علیم نہیں، علامہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے. انسان علامہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں. اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کو قدرت حاصل ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہے. ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے، جان نکال دی تھی کہ نہیں؟ ہے نا کچھ نہ کچھ. اللہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں. اسے دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے. ما شاء اللہ و ما شئت اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہیں نا. تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے. گن کر یاد کیجئے. اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہے. حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی. ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا. اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے. اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے. مخلوق کوئی ہو کسے باشا، ان کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے. اللہ نے دیا تو وجود ملا. اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے، ذاتی نہیں. 2 فرق ہو گئے. اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود. اسی طرح اس کی صفات مطلق ہے، لا محدود. مخلوق کی ذات محدود کسے باشد، صفت بھی محدود. 3 فرق، ذاتی عطائی، قدیم حادث، لا محدود محدود. 3 فرق ذہن میں رہے تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے. علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. 3 باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں، شرک ہو جائے. آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں. مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں. اللہ کی قدرت لا محدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. ہم مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود. اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے. اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے. تینوں چیزیں سامنے رہے، شرک نہیں ہوگا. ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی، شرک ہو جائے گا. یہ ساری صفات پر لے آئیے. اللہ کی حیات ذاتی، ہماری عطائی. لائی حیات آئے، قضا دے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے. زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے. اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی. الحی، ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود. موت آئے گی، شاید ختم ہو جائے. چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے. محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے. اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. حیات ذاتی ہے، لا محدود ہے،
اور قدیم ہے. یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں ساہیوال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں.